قبائلیوں کو ایک مرتبہ یعنی ان پر فتح کر لینا کسی بڑی قوت کے لیے مشکل نہیں ہے. فاتح آئے ہیں، بہت آئے ہیں، لیکن اصل چیز ہے قدم جمانا. وہ انہوں نے کبھی نہیں جمانے دی، بلکہ ہر فاتح نے بعد میں محسوس کیا کہ میں تو دلدل میں دھنس گیا ہوں. اصل بات یہ ہے جو 1000 سالہ تاریخ کا سبق ہے اس پورے علاقے کی، وہ یہی سبق دیتی ہے کہ اللہ نے خاص علاقہ بنایا ہے جس کی پوری تاریخ ہی بتاتی ہے. ہاں کیپچر کر لینا وہ کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کو برقرار رکھنا اصل بڑا مسئلہ یہ ہے. بہرحال جو نئی اس وقت افغان پالیسی آئی ہے امریکہ کی، اس میں ایک طرف خطرات بھی ہیں اور ایک طرف امید کا پیغام بھی ہے. امید کا پیغام کیا ہے کہ امریکہ نے یہ اندیہ ظاہر کیا ہے کہ 18 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے ہم اس علاقے سے چلے جائیں. یہ ایک امید کی کرن ہے. اور یہ کہ اس 18 مہینے میں اصل میں ان کی کوشش کیا ہے کہ افغان فوج کو تیار کرنا. یہی کام انہوں نے عراق میں کیا. عراق فوج کو تیار کرنا تاکہ ہم جائیں تو ہماری جگہ پر وہ پراکسی وار جو بھی ہے وہ اس کی فوج اور اس کی جو پولیس ہے وہ اس کو جنگ کو لڑے، تاکہ ہمارا بھرم بھی رہ جائے. یہ نہ کہے کہ ہم تو بھاگ گئے. اور کمبل کو چھوڑنا بھی ہے لیکن عزت کے ساتھ چھوڑنا. تو بہرحال ان کا یہ اندیہ، اور انہوں نے یہ بھی اندیہ دیا کہ جو اچھے طالبان ہیں ان سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال اس میں ایک امید کا پیغام بھی ہے، لیکن ایک خطرے کی گھنٹی کیا ہے کہ افغانستان کو تو شاید وہ چھوڑ دیں، لیکن نیکسٹ ٹارگٹ یہ ہمارا ملک ہے. اور اس کے لیے 30,000 جو نئی فوج تازہ دم ہو کر آ رہی وہ افغانستان کے لیے نہیں ہے. اتنی زیادہ پہلے بھی اتنی فوج بیٹھی ہوئی، کتنی نیٹو کی پوری فوج بیٹھی ہے، لیکن پچھلے 8 سال سے 8-9 سال سے وہ ان کو شکست نہیں دے سکے. 30,000 سے اور کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ان کو بھی پتا کہ 30,000 سے افغانستان کیپچر نہیں ہو سکتا. یہ اصل میں پاکستان کے لیے لائی اور پاکستان کے نیوکلیئر اثاثہ جات کے لیے کہ ایک دفعہ جو ہے اصل تو یہودی پیچھے ہے، اور یہودی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر اثاثہ جات ہیں وہ دنیا کے لیے ان کے لیے خطرہ ہے. ان کی سوچ ہے، ان کی رائے ہے، لہٰذا انہوں نے یہ سارا جو اس وقت جو مشن ہے وہ اسی ہے کہ پاکستان کو کارنر کیا جائے اور اس طریقے سے اور اس کی فوج کو انگیج کیا جائے اور اس کے نیوکلیئر اثاثات کو اپنے قابو میں لایا جائے. بہرحال اگر ایسا ہو گیا اور افغانستان یہاں سے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ 21ویں صدی کے معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، جن کے پاس صحیح طور پر ہتھیار نہیں ہیں، اور اپنے وقت میں انہوں نے دنیا کی 3 عظیم قوتوں کو شکست دے دی. برٹش، انگریز، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ the sun never sets in the British Empire. اس قدر تکبر. the sun never sets in the British Empire. یعنی برٹش کی امپائر کے اندر کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. ہماری تو اتنی بڑی یعنی ہماری دنیا پر جو ہے ہماری حکومت ہے اور قبضہ ہے. لیکن بالآخر انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا، باقی ساری دنیا کو ہم نے اپنے زیر نگین کر لیا، لیکن ان کو زیر نگین کرنا مشکل کام. دوسرا USSR، جس کے بارے میں مشہور تھا دا پولر بیئر آف رشیا. وہاں کی جو خاص بات ہے وہ برفانی سفید ریچھ ہے. روس کو کہتے تھے پولر بیئر، دا پولر بیئر آف رشیا. وہ جہاں جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا. لیکن تاریخ نے دکھایا، اللہ نے دکھایا، وہ افغانی جو جن کے بچے بھوک سے بھی لگتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ہتھیار نہیں، اور انہی کی جد و جہد کے نتیجے میں بالآخر روس نہ واپس گیا، USSR ٹوٹ کر رہ گیا، حصے بکھرے ہو گئے اس کے. اور اب امریکہ تیسری قوت آئی ہے، اور اگر یہ بھی واپس جاتی ہے، جن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ لیس دین فتح، یعنی پہلے پچھلی پالیسی یہ تھی کہ فتح سے کم تر کسی چیز پر ہمارا سمجھوتا نہیں ہوگا، اس لیے کہ فتح ہمارا مقدر ہے، فتح ہمارا مقدر ہے اور ہم فتح سے کم تر کسی بات پر سمجھوتا نہیں کریں گے. نئی پالیسی میں اب یہ الفاظ حذف کر دیے گئے. اب وہ فتح وطا کی بات ختم ہو گئی. اب جو ہے گفت و شنید کی بات ہو رہی ہے. اب 18 مہینے سے واپسی کی بات ہو رہی ہے. لہذا اگر وہ چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ انہی افغانیوں کے ہاتھوں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کہ پیسہ نہیں، سرمایہ نہیں،
کچھ بھی نہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے ان کے ذریعے سے تیسری سپر پاور کو اللہ نے ان کے ذریعے سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال ہمارا لیے لاہ عمل کیا ہے؟ یا تو ہم اسی وہ فرنٹ لائن ایلائی بنے رہیں جیسا کہ آج بنے ہوئے ہیں، اپنا تشخص کھو دیں، اپنا امیج کھو دیں، اپنی اسلامی تہذیب اور تمدن کا تیا پانچا کر دیں، اللہ کی ناراضگی بھی بول لیں، اور اس وقت جو ملک دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر ہے اس کو قبول کریں اور چلے تھے اسی راہ پر چلیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت حاصل کریں، اور ساتھ یہ کہ اللہ ہمارے اندر وہ عظیمت پیدا کر دے اور اللہ ہمیں دنیا کا امام بنا دے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دنیا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن وہ امامت کے لیے انسان کو کچھ قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، کو اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑتی ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور معافی اپنے گناہوں کی اور توبہ اور استغفار اور خود اسلام پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنا اور اسی کے نظام کو قائم کرنے کی دنیا میں جد و جہد کرنا۔ وہ نظام کون سا ہے؟ ہماری تاریخ جو بتاتی ہے، ہمارے اسلاف کا جو نظام ہے وہ وہی ہے جو خلافت راشدہ کا تصور ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، دیکھیے ہمارے لیے یہ ہے کہ مشورہ لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ مسلمان کے لیے اصل مشورہ اللہ، اس لیے اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سارے مشورے لکھ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ نمودار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نوع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس لیے کہ اس کتاب میں تم سے پہلوں کے بھی حالات موجود ہیں اور آنے والے حالات کی بھی پیشن گوئی ہے، اور تمہارے باہمی کوئی تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، اس کا بھی حل اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو تھامو مضبوطی سے۔ تو ہمارے لیے اصل چیز تو اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی تو وہ کتاب دیتی ہے، مشکل سے مشکل ترین حالات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں رہنمائی لینی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے اور اس کی کتاب اور رسول کی سنت کے ذریعے سے۔ لہذا کتاب کیا کہتی ہے؟ سورہ نور کی آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ دیکھیے اگر میں اور آپ کوئی وعدہ کریں تو پھر بھی ایک دل میں خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وعدہ پورا کرتا بھی ہے یا نہیں، لیکن اللہ یہ کہے کہ میرا وعدہ ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی وعدہ اور ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں، اب یہ ہے تقاضے پورے کر دیں، ایمان تو رکھتے ہو، کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کے تقاضے، اسی طرح عمل صالح کے تقاضے، اصل چیز وہ ہے، یعنی جو قرآن و سنت پہ ایک مسلمان سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال و حرام ہے، لوگوں کے ساتھ ان کو حقوق دینا ہے، اچھے اخلاق ہیں، اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع ہے اور رسول کے ساتھ محبت ہے اور اس کے کلام کو سیکھنا ہے اور آگے پہنچانے کی فکر ہے اور اسی کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کے قیام کی جد و جہد ہے، یہ سارے اس کے تقاضے ہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے جو تم میں سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیں تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں 3 چیزیں دوں گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، حکمرانی کا حق عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن نے بھی خلافت کا لفظ استعمال کیا، اللہ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے پچھلوں کو خلافت دی، یعنی تاریخ میں جیسے ہے کہ جس نے بھی اللہ کا علم جو ہے تھاما، اللہ نے اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو حضرت داؤد کو اللہ نے خلافت دی۔ اسی طرح ہمارے لیے جو ہے
ہمارے اسلاف خلافت راشدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں اور صحابہ اکرام کی جان و مال اور اظہار و قربانی کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہوا جس کو آج ہم خلافت راشدہ کے نام سے پہچانتے ہیں. جیسے اقبال کہتا ہے کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یعنی یہ کہ دنیا میں پھر خلافت کا نظام قائم ہو، لیکن اس کے لیے خون کا جگر پیش کرنا پڑے گا. یعنی یہ کہ محنت، ایثار، قربانی، کوشش وہ کرو گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پہلا وعدہ تمہیں دیتا ہے، وہ تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے. دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہوا ہے، دین اسلام، اس میں تمکن عطا فرمائے گا، جماع عطا فرمائے گا. یعنی وہ دین اگر یہاں قائم ہو گیا تو امن ہوگا، سکون ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہوگی، کفالت عامہ کا نظام ہوگا. غربت اور مہنگائی آج جس کا ہم رونا رو رہے ہیں، آج جس طرح ہمارا ملک جس کے اندر دوچار ہے بحرانوں کا شکار، یہ اصل میں وہ سزا ہے کہ تم نے چونکہ وہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے نہ کیے، وہ خلافت کے جھنڈے اور اس کے علم کو بلند نہ کیا، لہٰذا یہ تو اصل میں وہ سزا ہے. لیکن اگر وہ ہو گیا تو امن اور سکون اور اطمینان اور بھائی چارہ اور کفالت عامہ اور وہ نظام قائم ہو. تیسرا یہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے. آج جس طریقے سے ہر طرف ایک خوف کی کیفیت ہے، دھماکے ہیں، خودکش دھماکے ہیں، اور جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں پورا ملک آیا ہوا ہے. بیرونی خطرے سے ایک ڈر ہے کہ کہیں جو ہے ہمارا ملک جو ہے ایسے بحرانوں کا شکار نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ باہر سے ادھر سے مشرق سے جو ہے امریکہ اور یعنی مغرب سے امریکہ اور مشرق سے ہندوستان جو ہے وہ اندر داخل ہو جائیں. اور وہ تو بہانے بنا رہے ہیں کہ جی یہ حکومت بڑی کمزور ہے اور یہ کمزور پاکستان پورے ملک دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اور یہ کہ ان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ کہیں دہشت گردوں کے ہاتھیں نہ لگ جائیں. وہ تو پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تاکہ جواز حاصل ہو جائے اندر داخل ہونے کا. لیکن اللہ فرما رہا کہ میں ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دوں. امن ہوگا، سکون، اطمینان اور بھائی چارے کی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر وہ نظام قائم ہو گیا تو انسان کا جو اصل کام ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے، اور وہ ایک ہی کام ہے، اللہ کی بندگی. لیکن انتشار میں اللہ کی بندگی ہو نہیں سکتی. جہاں انتشار ہو، جہاں امن نہ ہو، سکون نہ ہو، اور دو وقت کی روٹی کے لیے انسان جو ہے تڑپ رہا ہو، اس میں کہاں وہ اللہ کی بندگی کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اگر صبح سے لے کر رات تک جو ہے کمر دوڑ دینے والی مشقت ہو، اور اس سے ہم کہیں کہ تم روزے بھی رکھو اور 5 نمازیں بھی پڑھو اور تہجد بھی پڑھو، تو ممکن نہیں ہے. اور یہ کہ اس کو اپنے بچوں کا بھی مستقبل محفوظ نظر نہ آئے، تو ظاہر بات ہے کہ اصل کام تو انسان کا اللہ کی بندگی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وہ بندگی انتشار کے دور میں ہو نہیں سکتی. ہاں اگر تم ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دو، خلافت بھی ملے گی، امن بھی ملے گا، اور دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ بھی جماع پیدا ہوگا، اور پھر وہ جو نظام ہوگا اس میں وہ میری بندگی کریں گے اور کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. پھر وہ توحید کا نظام ہوگا، اللہ کی بندگی کا نظام ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی ناشکری کرے، یعنی اتنے اللہ کے وعدوں کے باوجود پھر بھی ناشکری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر وہ بڑے ہی نافرمان ہیں، پھر وہی فاسق ہیں کہ وہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں کر رہے. اللہ انہیں وعدے دے رہا ہے، اور دنیا آزمائش کا نام ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والے ہیں. تو اصل زندگی تو آزمائش ہے، اور اللہ یہ آزمانا چاہ رہا کہ تم یہ کام 2 پورے کر دو، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے، اور 3 وعدے تم مجھ سے لے لو. اور اس خطے کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا، اس کی جو ایک تاریخ ہے، 1000 سالہ تاریخ ہے. خاص طور پر جو ہے یہ جو علاقہ ہے افغانستان کا ہے، فاٹا کا ہے، اور سرحدی علاقہ ہے. ایون ایران کا جو سرحدی علاقہ ہے، اوپر نارتھ کا علاقہ، اور روسی ترکستان کا علاقہ، یہ وہ علاقہ جس کے بارے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی
کہ اس علاقے سے اور جہاں بھی اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں لیکن اسلام کی نبضیں یہاں نہیں ڈوبیں گی.